اس وقت مسلمانوں پر ایک بڑا ہی زبردست فتنہ شکنجہ کس رہا ہے، اور وہ سازش کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹنگ اور اپنی دکان کو انہوں نے مسلم ماں اور بہنوں سے چلانا چاہتے ہیں، مسلم ماں اور بہنوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وہ خوبصورت اور مزین کر کے جال بچھاتے ہیں، شکاری اپنا شکار پھنسانا چاہتے ہیں، اور جب کہیں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایسا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمارے سماج کے لوگ، ہماری قوم کے لوگ، دانشوران قوم، دانشوران ملت، اسلام اور قوم اور دین کے درد رکھنے والے فکر مند حضرات دکان کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چرچا کر لیتے ہیں اور اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہوٹلوں پر بیٹھ کر چرچا کر لینا اس فتنے کے زوال کے لیے کافی ہے، اس فتنے کو کھاڑ پھینکنے کے لیے کافی۔ میں تمام دانشوران قوم، تمام دانشوران ملت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، بیٹھکوں میں، آفسوں میں چرچا کر لینے سے یہ فتنہ دبے گا نہیں بلکہ ابھرے گا۔ اس فتنے کو دبانا ہے تو اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا۔ بیماری تو ہر کوئی بتا دے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا کہ فتنہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس فتنے کے زوال کے لیے، اس فتنے کو دبانے کے لیے ہمیں عملی جامہ کیا پہننا ہے، ہمیں عملی طور پر کیا عمل کرنا ہے، کیا اقدام کرنا ہے۔ حاضرین، چند باتیں آپ سے گوشے گزار کر دیتا ہوں کہ یہ فتنہ کہاں سے عروج پا رہا ہے۔ ان تمام بیماریوں میں جہاں سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے، نمبر 1 سوشل میڈیا اور خاتون، ماں اور بہن، نوجوان بچوں کے ہاتھ میں لمبے لمبے موبائل۔ یہ لمبے لمبے موبائل ماں نے، باپ نے تھما تو دیا، لیکن کبھی آپ نے کھنگالا کہ میرا بیٹا کہاں ویست رہتا ہے، میری بچی کس سے چیٹنگ کرتی ہے، چیٹنگ کرتی ہے، فیس بک پر کسے فالو کرتی ہے، فیس بک پر کس سے رات میں گفتگو کرتی ہے، میری بچی کس سے ویڈیو کالنگ بات کرتی ہے، آڈیو کالنگ بات کرتی ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بچیوں کا موبائل کھنگالا؟ آپ نے پڑھنے کے نام پر اس موبائل تھمایا ہے تو سوتے وقت کمبل کے نیچے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے، رضائی اور لحاف کے نیچے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے؟ اس وقت ایک گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں سے موبائل لے اپنے حوالے کرے، تاکید کرے بچوں کو کہ سوتے وقت موبائل یہاں سپرد کرو، یہاں جمع کر دو۔ آپ کو نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ کی بچی اپنے فرینڈ کے جنم دن کے نام پر، جو اسلام میں تو اجازت نہیں ہے، گھنٹوں راتوں میں غائب رہتی ہے، برتھ ڈے مناتی پھرتی ہے۔ اپنے دوستوں کی شادی کے نام پر ایک نوجوان کئی دن تک غائب رہتا ہے، وہ کہاں ٹائم بتا رہا ہے؟ سیر و تفریح کے نام پر، راجگیر کے نام پر، نوادہ کے نام پر، لال قلعہ کے نام پر، تاج محل کے نام پر، مسوری کے نام پر ہمارا نوجوان لڑکا، ہمارا نوجوان لڑکی گھر سے کئی دن تک غائب رہتے ہیں، اور باپ کو احساس نہیں ہوتا، ذرا سا پوچھتے نہیں کہ آپ نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا۔ یہی سے بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر مخلوط تعلیم ہے، مخلوط تعلیم، یعنی ایک ہی منچ پر، ایک ہی کلاس کے اندر، ایک ہی ٹیچر سے لڑکا لڑکی ایک ہی منچ پر بیٹھے ہو، اسی مخلوط تعلیم کہتے ہیں کہ جب آگ
اور پیٹرول تیزاب ایک جگہ ہو تو آگ تو لگنی سمبھاوک ہے نا، آگ تو لگے گی نا۔ دراصل بات کیا ہے، ہم اپنے بچے کو میڈیم انگلش میں نرسری کلاس میں ایڈمٹ کرا دیتے، بھرتی کرا دیتے ہیں۔ اب وہاں پر بچوں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ سب بچے لنچ کے وقت میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، کبھی پینسل ٹوٹ گیا تو اس سے کٹر مانگ لیا، کبھی ربڑ ختم ہو گیا تو دوسرے سے مانگ لیا، اس کو ضرورت پڑا تو اس سے مانگ لیا، تو ایک دوسرے کی ہیلپ، ایک دوسرے کی مدد یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہی بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، لڑکیاں 14-15 سال کی ہوتی ہیں، لڑکے 12 سے لے کے 15 سال کے ہوتے ہیں، پھر انہیں جسمانی مدد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے ٹچ ہو جاتے ہیں، یہیں سے ٹچنگ شروع ہوتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو۔ آج ربڑ کی ضرورت ہے، کل پینسل کی ضرورت ہے، کل پرسوں کاپی کی ضرورت ہے۔ حاضرین، یہ ضرورت پوری کر رہا ہے، لڑکیاں پوری کر رہی ہیں، تو جب جسم کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے بھی مانگ کیا جاتا ہے۔ یہ ارتداد ایک زبردست بیماری ہے، اور صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ یہ عالمگیر پیغام پر پورے عالم کے اندر ارتداد کی شکلیں مختلف طریقے سے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اور RSS جو ایک بڑی تنظیم ہے لیکن اس کی حرکتیں بری ہے مسلمانوں کے حق میں، ملت کے حق میں۔ اس نے نوجوانوں کو ٹرین کیا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں ہماری ماں اور بہنیں اکیلی چلی جاتی ہیں، وہاں نونس کا RSS کا نمائندہ ٹرین بیٹھا ہے، وہ جہاں اکیلا دیکھتا ہے، نام لکھانے آتی ہے، فیس جمع کرنے آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بھیا جانچ کہاں ہوگا، بھیا الٹرا ساؤنڈ کہاں ہوگا، بھیا میرا رپورٹ کیسے ملے گا۔ وہ دیکھتا ہے تو فوراً اس کی ہیلپ کرتا، مدد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو یہ لیجیے نمبر، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجیے گا، آپ کا اپنا نمبر کیا وہ لکھوا دیجیے۔ میری بات تھوڑی کڑوی ہے، تف ہے ایسے مردوں پر، تف جس کا نوجوان بھائی گھر میں بیٹھا رہے، چار چٹوں کے ساتھ چوک پر ٹائم پاس کرے، چار چٹوں کے ساتھ ندیوں کے پاس، ندی پہ کے پاس جا کر ٹائم پاس کرے، کرکٹ میں ٹائم پاس کرے، فٹ بال میں ٹائم پاس کرے، اور کیرم بورڈ میں ٹائم پاس کرے، اور پبجی میں ٹائم پاس کرے، فائی فیور میں ٹائم پاس کرے، اور دوسری لغویات میں ٹائم پاس کرے۔ ماں ہاٹ جائے، بہن ہاٹ جائے، بیوی ہاٹ جائے، بیٹی ہاٹ جائے، ایسے لوگوں پر تف۔ باپ تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بیٹی مارکیٹنگ کرتی ہے، اور مارکیٹنگ بھی ایسے لباس میں۔ کوئی شیطان کو شرم آ جائے، باپ کو شرم نہیں آتا، شوہر کو شرم نہیں آتا، بھائی کو شرم نہیں آتا، شیطان شرما جاتا ہے۔ شیطان نے تو ہمارا پیچھا چھوڑ دیا کہ مسلمان ہی کافی ہے اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے کے لیے، رسول اللہ کی فرمودات کو ٹھکرانے کے لیے۔ آپ ہمت کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اٹھیے سماج میں، اور اپنے اس سے شروع کیجئے۔ خود پہلے سنوریے، اپنی اولاد کو سنوریے، اپنی اہلیہ کو سنوریے، اور بنانے کی فکر کیجئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے؟ جن جن لوگوں نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہاتھ اٹھائیے ذرا سا، دیکھیں کتنا علم ہے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے ذرا سا۔ کچھ لوگوں کو اس کا علم ہے، چلیے۔ لیکن اصحاب کہف ایک زمانے میں حضور سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خدائی دعویٰ کیا اور کہا مجھے سجدہ کرو۔
ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے، ایک نوجوان اس کی مخالفت کرتا ہے کہ لوگ دھرنگے سے اس کے سامنے جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس دنیا کو چلانے بسانے والا اللہ کی ذات ہے، مجھے اور اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اس کو کیوں سجدہ کریں گے؟ وہ نوجوان سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ میں سجدہ کرنے والا نہیں۔ ایک دوسرا نوجوان اس کے پاس پہنچا، دیکھا غم زدہ ہے، مایوس ہے، فکر مند ہے، پوچھا کہ تم فکر مند کیوں ہو؟ تمہارے چہرے سے اداسی کیوں ٹپک رہی ہے؟ تمہاری پیشانی کی سلوٹیں کیوں بتلا رہی ہے کہ تم پریشان ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں پریشان نہیں ہوں۔ ارے نہیں، بتاؤ تو صحیح ہوں، ممکن ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ اس نے کہا یہ جو بادشاہ ہے یہ سجدہ کرانا چاہتا ہے، میں اس کا ہرگز قائل نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اسی کا قائل ہوں کہ میں بھی اس کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ وہ دو ہو گئے، پھر تیسرے آئے، اس نے بھی کہا کہ میں اس بادشاہ کی مخالفت کرتا ہوں۔ 4 آئے، 5 آئے، 6 آئے، 7 آئے، 7 افراد ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس ملک کو، اس آبادی کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا کہ ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے، دنیا جائے، دنیا چھٹتی ہے تو چھٹ جائے۔ حاضرین، اللہ نے اس کے ساتھ ایک کتا بھی لگا دیا۔ کتا وہ ایک غار میں چھپے اور ایک غار سے اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 300 سے زیادہ سال وہ سوتے رہ گئے۔ بتلانا کیا مقصود ہے؟ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان جس نے اکیلا بادشاہ کی مخالفت شروع کی تھی، اس کے ساتھ کڑی بکڑی جڑتی چلی گئی، زنجیر بزنجیر جڑتی چلی گئی، 1 2 3 7 کی شکل اختیار کر لی، ایک جماعت بن گئی۔ آج ہم اپنے گھر کو درست کریں، ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری نوجوان بہنیں لیگنز پہن کر، جنس پہن کر، سائیکل پر بال کھول کر پڑھنے کے نام پر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، گھنٹوں دور رہتی ہے ہم سے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا ان کے ماتحتوں کے بارے میں۔ پیارے آقا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، علمتہ و ادبتہ، کہ تم نے کیا تعلیم دی، کیا ادب سکھلایا اپنی اولاد کو۔ قوموا للہ قانتین، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے کنبہ رشتہ دار کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ۔ حضرات، میں آج جو گفتگو کر رہا ہوں، ارتداد، مرتد جو ایک فتنہ ہے، اس کا علاج کیسے ممکن؟ مخلوط تعلیم سے پرہیز کیجیے، مسلم آبادی میں کوچنگ سینٹر قائم کیجیے، لڑکے کو 7 سے 8 بلائیے پڑھنے کے لیے، لڑکیوں کو 8 سے 9 بلائیے پڑھنے کے لیے، علیحدہ علیحدہ۔ حاضرین، ایسے ہی ہماری لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس پر وہ سیکریٹری کوڈ کیوں لگاتے ہیں؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ میری بات سمجھیں کہ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور جو بھی کچھ استعمال ہوتا ہے، گوگل، اس پر وہ سیکریٹری کوڈ کیوں لگاتے ہیں؟ دال میں کالا ضرور ہے، اس لیے کہ میں کیا یوز کر رہا ہوں، کنہیں فالو کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا ہوں، کسی کا اس کا علم نہ ہو۔ اب موبائل دیتے ہیں تو دیجئے، لیکن اپنے موبائل، لڑکے اور لڑکیوں کا موبائل کسی بھی وقت لے کے کھنگال لیجئے، کسی بھی وقت لے کر دیکھ لیجئے کہاں ہے، کس دنیا میں یہ چل رہی ہے، کس دنیا میں میرا بچہ جا رہا ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اگر نمک روٹی کھا کر، چٹنی روٹی کھا کر اس دنیا سے چلے گئے
سڑکوں پر رہ کر آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں سڑکوں کے کنارے بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں، سڑکوں پر رہ کر زندگی گزار کر چلے گئے اس دنیا سے، یقیناً آخرت میں ایمان سلامت ہوگا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر اس دنیا میں ایمان کو نہیں بچا سکے، اپنے آل و اولاد کی ایمان کی محفوظ نہیں کر سکے، اپنے آل و اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یاد رکھیے میری بات، اب محل میں رہیے، اچھی ایسی گاڑی میں گھومیے، ایئر کنڈیشن کمرے میں سوئیے، فلائٹ سے سفر کیجئے، لیکن جب آپ کی روح نکلے گی تو جیسا روح ایسا فرشتہ تو آئے گا ہی، عذاب قبر مجھ سے شروع ہو جائے گا آپ کا حساب و کتاب، گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، گندے خون اور پیپ پلایا جائے گا، زقوم ایک درخت ہے اس کا آپ کو خوراک بنایا جائے گا، سانپ اور اژدہے کو مسلط کر دیا جائے گا، فرشتے کو متعین کر دیا جائے گا، جو ایمان پر نہیں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے تعلیم ضروری ہے، میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نگرانی رکھیے، اپنے بچوں کے موبائل کھنگالتے رہیے، اپنے بچوں کو کہیے کہ آپ کا فرینڈ لڑکا نہ ہو، آپ کا فرینڈ لڑکی ہو، آپ کا دوست لڑکی سے ہو، اگر آپ کی لڑکی ہے، لڑکے کا دوستی لڑکے سے، لڑکی کی دوستی لڑکی سے، اور برتھڈے پر، شادی پر، گھر بوجھ پر گھنٹوں کے لیے جانا ہرگز نہیں، اور وہ خود اکیلی جا رہی ہے، آپ اپنا لڑکا اس کے ساتھ بھیجیے، جانا بھائی کے ساتھ جاؤ، میرے ساتھ چلو، دیکھیے 10 دعوت ہوں گے، 10 میں سے 1-2 میں ہی جائے گی، ہر دعوت میں جانا پسند نہیں کرے گی۔ حاضرین، اس لیے میری بات کچھ کڑوی ہے لیکن حق اور سچ بتلا رہا ہوں کہ ایک ایمان والا ایمان کی دولت کو سمجھ لے، ایمان کو سمجھ لے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے لیے دنیا و ما فیہا کچھ نہیں، پھر وہ تو ایمان کے تقاضے کو لا الہ الا اللہ سمجھتا ہے اور طرز زندگی کو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ بنا دے، طرز زندگی محمد الرسول اللہ بنا دے۔ حاضرین، ہمارے گھروں میں واشنگ مشین، فریج، کولر اور نہ جانے کیسے کون سے سامان ہیں جس پر نمبر دیے ہوتے ہیں کہ آپ فون کیجئے اور آپ کے گھر پر لوگ آئیں گے اور ٹھیک کر کے جائیں گے۔ آپ گارجین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے موبائل سے ان کو فون کریں۔ گارجین مرد لوگ گھر پر رہتے نہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ خراب ہوا، لیڈیز کے پاس موبائل ہے، وہ فون لگا دیتی ہے، یہ فون اس کے پاس چلا گیا، وہ آیا ٹھیک کر دیا، ٹھیک کر کے مہربانی جتا کر ایک معین ثابت ہو کر گیا اور کہہ دیا جب بھی پریشانی ہو مجھے اب کال کر لیا کیجیے گا۔ پھر کبھی کبھی آپ کا نمبر اس کے پاس، اس کا نمبر آپ کے پاس، اسی سے کبھی وہ کچھ بھیج دے گا، کبھی آپ کچھ بھیجیں گے، اسی سے رابطہ آہستہ آہستہ وہ آپ تک پہنچے گا اور یہی سے ایمان کو چھینے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ایک اور مین بات جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج فلاں بستی میں ہوا، آپ سمجھ رہے ہوا ہمارے یہاں باقی ہے، کل دوسرے کے گھر میں ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں ہوا، میرے گھر میں نہیں۔ یاد رکھیے میری بات، پوری تقریر میں سب سے مین بات بتلا رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں ہو، اگر آپ اپنے گھر کا ماحول درست نہیں کر رہے، آپ انتظار میں ہیں کہ وہاں ہوا میرے یہاں تو نہیں ہوا، اس بستی میں ہوا میرے بستی میں تو نہیں ہوا، گویا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے ماحول کو بنائیے، درست کیجئے، سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی سردی کا موسم آئے گا، گرمی کے موسم میں ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے، ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کریں، کوئی محتاج ہو اس کے محتاجگی میں کام آئیں، کوئی بے سہارا اس کو سہارا بنیں، ہم اس کی ہیلپ، اس کی مدد کریں۔ لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے، غیر
جن کو ٹرین کیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے گاؤں کی طرف میں ایک طرف میں کس کا گھر ایک طرف میں ہے اور وہ مجبور ہے، اس کو سردی کے موسم میں کمبل کی ضرورت ہے، ایک غیر مسلم لڑکا اس کی ہیلپ میں کمبل دے دیتا ہے، اس کے بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس کا سوٹر اس کا جرکٹ پھٹا ہوا ہے، اسے کپڑا دے دیتا ہے، یہاں سے وہ قریب آ جاتا ہے، یہیں سے لین دین شروع ہوتا ہے، یہیں سے آپ کے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، آپ کی بیٹی کو خوبصورت جال بچھا کر، آپ کی بہن کو خوبصورت جال بچھا کر ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک ماسٹر ہے، ایک ٹیچر ہے، وہ دیکھتا ہے آپ پڑھانے کے شوقین ہیں لیکن آپ فیس جمع نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کوچنگ فیس نہیں دے پا رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے کہ کوئی بات نہیں انکل، آپ کی بچی میری بچی دونوں ٹھیک برابر ہے، میری بچی کے ساتھ پڑھنے جاتی ہے، اس لیے اس کا فیس میں ادا کر دیا کروں گا، اس کے فیس میں دے دیا کروں گا، اس کے ٹیچر کی فیس میں ادا کر دوں گا، اس کے دوا میں لا دیا کروں گا، اس کا امتحان میں دلا دیا کروں گا، میں جایا کروں گا، آپ اپنا کام کاج کیجئے، آپ اپنا مزدوری کیجئے، آپ اپنے گھر کا خیال رکھیے، اس کی ضرورت کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کو میرے حوالے کر دیجئے۔ یہاں سے دونوں رابطہ میں آتے ہیں اور یہ خوبصورت جال کے ذریعے آپ کے گھر کے ایمان کو خرید لیتے ہیں، وہ اپنے چکر میں پھنسا لیتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تعاون کرنا چاہیے، ہم ہیں اس کے مستحق کہ ہم جا کر تعاون کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج ایسے ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں کہ انسان اپنی پریشانی اور مجبوری کا یقین دلانے کے لیے اسے رونا پڑتا ہے، تب دوسرے کو یقین آتا ہے، اپنی بیماری کو بتلانے کے لیے یقین دلانے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے، تب اگلا یقین کرتا ہے۔ ایسا ماحول، ایسا سماج بن گیا ہمارا، ایسی سوچ بن گئی ہماری کہ ڈراموں کو دیکھ کر دنیا روتی ہے کہ ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، کتنا غربت کی زندگی گزری، ڈراموں کو دیکھ کر روتی ہے، اور حقیقت کو دیکھ کر یہ دنیا، ہماری قوم یہ کہتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کیجئے، اپنے آل و اولاد کی فکر کیجئے، اپنے گھر بار کی فکر کیجئے، اپنے دکان مکان کی فکر کیجئے، غیروں کو ہرگز مت داخل ہونے دیجئے۔ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، یہ پردہ کی بے راہ روی کی وجہ سے ہم سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ وقت کی تنگ دامنی کا شکار ہوں میں، ورنہ میرے پاس بہت سارے الفاظ ہیں۔ آج ہندوستان کو اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی مسلمان بہنوں کا شکار کر لیا گیا، وہ اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے، رسول اللہ کی دولت سے، رسول اللہ کی محبت کی دولت سے، رسول اللہ کی شفاعت سے وہ نامحروم ہو گئی۔ کب سمجھیں گے ہم